تو اس کے پہچان کے کئی ذرائع ہوتے ہیں، کئی ریسورس ہوتے ہیں۔ اگر کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے تو لوگ کہتے ہیں، اگر شبیر صاحب شبیر علی وارثی دنیا میں آئے تو بڑے باپ کا اگر بیٹا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ شبیر وارثی صاحب اس باپ کا بیٹا ہے۔ اگر دادا کا بہت نام ہے تو فلاں دادا کے پوتے ہیں، اگر نانا کا بہت بڑا نام ہے فلاں نانا کے نواسے ہیں، اگر چچا کا بہت بڑا نام ہے فلاں چچا کے بھتیجے ہیں۔ تو جو بھی بڑی بڑی شے موجود ہوتی ہے اس وقت بچے کا تعارف اسی سے ہوتا ہے۔ تو جب میرے آقا و مولا سرکار کائنات صدر مملکت کائنات احمد مختار مدینے کے تاجدار جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا کے پہچان کے سب بڑے بڑے ذرائع موجود تھے۔ کیسے تعارف کروا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر عربی ہے۔ میرے نبی آئے شہر مکہ میں، ٹاؤن مکہ کا جس میں اللہ کا گھر ہے، شاعر اللہ ہے، تو اللہ اس طرح بھی تعارف کروا سکتا تھا محمد کچھ نہیں ہے مگر مکی ہے۔ بھائی میرے نبی سے بڑا خاندان کس کا ہوگا؟ نسل ابراہیم ہے۔ اللہ یہ بھی تعارف کروا سکتا تھا محمد کچھ نہیں ہے مگر ابراہیمی ہے۔ بھائی میرے نبی سے بڑھ کے ذریت کس کی ہوگی؟ ذریت اسماعیل ہے۔ اللہ ایسے بھی تعارف کروا سکتا تھا محمد کچھ نہیں ہے مگر اسماعیلی ہے۔ بھائی میرے نبی سے بڑا خاندان عرب میں کس کا ہوگا؟ جناب بنی ہاشم کا خاندان۔ اللہ یہ بھی تعارف کروا سکتا تھا محمد کچھ نہیں ہے مگر ہاشمی ہے۔ بھائی عرب کے سب سے بڑے شخصیت وارث کعبہ کے پوتے، عبد المطلب کے پوتے، اللہ ایسے بھی تعارف کروا سکتا تھا محمد کچھ نہیں ہے مگر مطلبی ہے۔ محمد عربی ہے، مطلبی ہے، مکی ہے۔ اللہ اتنے سارے ذرائع سے تعارف کروا سکتا تھا مگر اللہ نے کہا دیکھو میں محمد کی تعریف، میں محمد کو نہ مکے کے ذریعہ پہچنواؤں گا، نہ مدینے کے ذریعہ پہچنواؤں گا، نہ باپ کے ذریعہ پہچنواؤں گا، نہ دادا کے ذریعہ پہچنواؤں گا، نہ قبیلے کے ذریعہ پہچنواؤں گا، نہ خاندان کے ذریعہ پہچنواؤں گا، نہ شہر کے ذریعہ پہچنواؤں گا، نہ ملک کے ذریعہ پہچنواؤں گا۔ میں محمد کو خود اپنے ذریعے سے پہچنواؤں گا۔ وما محمد الا رسول، محمد کو میں اپنے ذریعے پہچنواؤں گا کہ یہ میرا رسول ہے، یہ میرا رسول ہے۔ اب میں نے ہاتھ جوڑ کے پروردگار تجھے ضرورت کیا تھی کہ تو محمد کو اپنی ذات سے پہچنوائے؟ کہا تو جانتا نہیں جب کچھ نہ تھا میں اکیلا تھا۔ حدیث قدسی میں نے کہا کہ کنتا کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہہ رہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا، میں نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا تو میرے محمد نے مجھے اس وقت پہچنوایا جب مجھے دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، اے محمد تو نے آسمانوں میں مجھے پہچنوایا، میں زمین میں تجھے پہچنواؤں گا۔ محمد اللہ رسول، یہ میرا رسول ہے، یہ نہ کسی کا بڑا بھائی ہے نہ کسی کا دوست ہے، یہ میرا رسول ہے، اسے پہچانو تو میرے ذریعے سے پہچانو۔ اب ایک چیلنج کرنے جا رہا ہوں اس تاجدار امامت و شہادت کانفرنس سے شبیر علی وارثی، یہ چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا میں کہ میرے نبی سے بڑا اللہ کے بعد کوئی نہیں۔ میرے ساتھ بولو، اگر میری تائید کرتے ہو میرے ساتھ بولو۔ بھائی اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ، کسی کا مقام، کسی کی عظمت، کسی کی بلندی تو وہ سرکار دو عالم کی عظمت ہے۔ اللہ کے بعد ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں، نہ میرے نبی سے بڑا کوئی نبی، نہ ان سے بڑا کوئی بادشاہ، نہ ان سے بڑا کوئی فرشتہ، نہ ان سے بڑا کوئی ملک، نہ ان سے بڑا کوئی غلمان، نہ ان سے بڑا کوئی اوصیاء، نہ ان سے بڑا کوئی اللہ، نہ ان سے بڑا کوئی اولیاء اللہ۔ اللہ کے بعد ہے تو رسول اللہ، اب ان سے بڑی کسی کی ذات نہیں۔ اور میں اپنی بات کو ثابت کرنے کا عادی ہوں۔ بھائی ایک بہت بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے، سننا میرے نوجوانوں، بہت اگلے سال تک انشاءاللہ یاد رہے گا۔ بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا سید حسین علیہ اللہ مقامہ۔ ارے حسین کی مجلس ہو رہی ہے نا، حسین کا جلسہ ہے نا، تو بولتے رہو تاکہ پتہ چلے حسینی بیٹھے۔ عالم دین، بہت بڑے عالم دین گزرے جن کا نام تھا سید حسین علیہ اللہ مقامہ۔ ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا، سننا نوجوانوں بہت خاص طور سے پیش کر رہا ہوں۔ ایک
आया। पादरी समझते हो ना, क्रिश्चियन ईसाइयों का जो फादर होता है चर्च में, पादरी। एक पादरी आया और आने के बाद कहने लगा, आलिम दीन सैयद हुसैन अलैहिस्सलाम मकामा, मैंने सुना कि आप मुसलमानों के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। कहा बात क्या है ये बता। कहा मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूं। कहा कैसा सवाल। कहा ये सवाल जब मैं करूंगा और आप जब जवाब देंगे तो अब इस जवाब से ही फैसला होगा कि इस्लाम बुलंद है या ईसाइयत बुलंद है। आपके जवाब से ये तय होगा कि इस्लाम बुलंद या ईसाइयत बुलंद। जीत और हार का फैसला होगा, इस्लाम जीता या ईसाइयत जीती। का सवाल कर सवाल। का मेरा सवाल यह सुनना नौजवानों, आखिरी आदमी तक। का मेरा सवाल यह है कि एक शख्स सो रहा हो, एक आदमी, एक शख्स सो रहा हो और उसके बगल में बैठा एक शख्स जाग रहा हो। एक शख्स सो रहा हो और उसके बगल में जागकर एक शख्स जाग रहा हो और उस रास्ते से अगर मुसाफिर भटके तो मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा। मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा। सैयद हुसैन अलैहिस्सलाम मकामा ने कहा कि यकीनन जागने वाले से रास्ता पूछेगा। भाई जागने वाले से रास्ता पूछेगा। अब ये ईसाई पादरी खड़ा हो गया मुस्कुराते हुए, उछलने लगा। क्या बात है। क्या बस अब ईसाइयत की जीत हुई, इस्लाम की हार हुई। ईसाइयत जीत गई, मुसलमान हार गए। क्या कैसे। क्या इसलिए कि जो सो रहे हैं वो आपके नबी मुस्तफा हैं, जो जाग रहे हैं वो हमारे नबी ईसा हैं। तो मुसाफिर भटकेगा तो जागने वाले से रास्ता पूछेगा, सोने वाले से रास्ता नहीं पूछेगा। एक मर्तबा सैयद हुसैन अलैहिस्सलाम मकामा ने मुस्कुरा के उसके चेहरे की तरफ देखा और देख कर कहा, ओ पादरी बैठ, अपने जगह पे बैठ जा। का किस लिए। कहा तूने अभी मेरा आधा जवाब सुना है, पूरा जवाब सुनता जा। सारा मजमा नारा लगाएगा। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत खून के साथ तहलील होकर रगों में दौड़ रही है वो जरूर नारा लगाएगा। खड़े होकर नारा लगाना, सुनना, आखिरी आदमी तक याद रहेगा अगले साल तक। कहा कि यकीनन जागने वाले से रास्ता पूछेगा। कहा बस ईसाइयत की जीत हुई, इस्लाम की हार हुई, शिकस्त हुई। इसलिए कि जो सो रहे हैं वो आपके नबी मुस्तफा, जो जाग रहे हैं वो मेरे नबी ईसा। अब मुसाफिर भटकेगा तो जागने वाले से रास्ता पूछेगा। सैयद हुसैन अलैहिस्सलाम मकामा ने कहा बैठ जा, सुकून से बैठ जा, अभी तूने आधा जवाब सुना है, पूरा जवाब सुनता जा। कहा कैसा जवाब। कहा सुन, सोने वाला सो रहा था, जागने वाला जाग रहा था। मुसाफिर भटका और भटक के रास्ता पूछा कि जागने वाले बता के रास्ता किधर है। तो जागने वाले ने कहा, ऐ मुसाफिर आ, तू भी मेरे साथ आकर बैठ जा। अरे मैं भी तो इसी इंतजार में हूँ कि कब सोने वाला उठे तो रास्ता बताए। जागने वाले ने कहा तू भी आकर बैठ जा, मैं भी तो इसी इंतजार में हूं कि कब सोने वाला उठे तो रास्ता बताए। अल्लाह ने कहा वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद तू मेरा रसूल है। अब वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह क्या सिर्फ आप मोहम्मद है। कहा नहीं। कहा तो फिर मेरे नबी ने कहा अव्वलोना मोहम्मद, वऔसतोना मोहम्मद, वआखिरोना मोहम्मद, वकुल्लोना मोहम्मद। अरे मेरे खानदान में मेरा पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, दरमियानी भी मोहम्मद है, हम सबके सब मोहम्मद है। हम सबके सब मोहम्मद है। हमारे घर में हर कोई नूरे मोहम्मदी से खल्क हुआ, सबके सब मोहम्मद है। एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास, आके कहने लगा इमाम आपके नाना ने कहा है कि अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद,
آخرونا محمد وکلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب کلنا محمد، سب کے سب محمد ہے۔ کہا یقیناً میرے نانا نے کہا ہے۔ کہا امام اگر ایسا ہے تو یہ بتائیے کہ مانا کہ آپ لوگوں کے کردار ایک جیسے، آپ کے گفتار ایک جیسے، آپ کے اعمال ایک جیسے، آپ کا نور ایک جیسا، آپ کی طینت ایک جیسی، آپ کی زینت ایک جیسی، آپ کا مقام ایک جیسا، آپ کا مرتبہ ایک جیسا، آپ کی بلندی ایک جیسی، آپ کی معراج ایک جیسی، سب کچھ ایک جیسا، مگر بظاہر دیکھنے میں آپ کی صورتیں تو ایک جیسی نہیں معلوم ہوتی۔ بظاہر خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب کے چہرے تو ایک جیسے نہیں ہیں، سب کا الگ الگ چہرہ ہے۔ تو جب سب کا الگ الگ چہرہ ہے، سب کی الگ الگ صورت ہے، تو یہ سب کے سب محمد کیسے ہو گئے؟ امام نے کہا یہ بتا کہ باوضو ہے؟ سننا نوجوانوں میرے، کہا باوضو ہے؟ کہا ہاں مولا باوضو ہوں۔ کہا جا قرآن لے کر آ۔ وہ قرآن لے کر آیا۔ امام نے کہا کھول قرآن۔ اس نے قرآن کو کھولا۔ امام نے کہا بتا کیا ہے؟ کہا مولا سورہ الحمد ہے۔ مولا سورہ الحمد ہے۔ امام نے کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ بقرہ ہے۔ کہا پھر پیج پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا آل عمران ہے۔ کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا نساء ہے۔ کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا مزمل ہے۔ کہا پھر پیج پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا مدثر ہے۔ کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا طٰہٰ ہے۔ کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا یاسین ہے۔ کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا والشمس ہے۔ کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا والنجم ہے۔ کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا والضحیٰ ہے۔ کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا علم نشرح ہے۔ کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ اخلاص ہے۔ کہا پھر پیج پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ توحید ہے۔ کہا پھر ورق پلٹ، اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ ناس ہے۔ امام نے الحمد سے لے کر والناس تک اسے گروا دیا اور کہا کیا بند کر دے۔ جب اس نے بند کیا کہا اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ ارے میرے ساتھ بول، کہا مولا قرآن ہے۔ ارے عجیب شخص ہے، کبھی الحمد کہتا ہے، کبھی والناس کہتا ہے، کبھی والشمس کہتا ہے، کبھی والنجم کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے۔ کہا مولا اصل میں بات یہ ہے کہ جب انہیں الگ الگ کر کے دیکھا تو کوئی الحمد نظر آیا، کوئی والناس نظر آیا، کوئی والشمس نظر آیا، کوئی طٰہٰ نظر آیا، کوئی یاسین نظر آیا، مگر جب ان سبوں کو ملا دیا تو یہ سب کے سب قرآن نظر آئے۔ امام جعفر صادق نے کہا اسی طرح اگر ہمیں الگ الگ کر کے دیکھے گا تو کوئی حسن نظر آئے گا، کوئی حسین نظر آئے گا، کوئی زین العابدین نظر آئے گا، کوئی محمد باقر نظر آئے گا، پر جب ہم ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ہم سب کے سب محمد نظر آتے ہیں۔ ہم سب ایک نور سے بنے، ہمارا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، سب کے سب محمد۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ یزید سارے لوگوں سے بیعت لینے کے بعد بھی حسین سے بیعت کیوں مانگ رہا تھا؟ اس لیے کہ یزید جانتا تھا کہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، اپنے زمانے کے محمد کا ہاتھ ہے۔ یہ اپنے زمانے کے محمد کا ہاتھ ہے۔ کربلا میں حسین نہیں آیا ہے، کربلا میں نمرود کے مقابلے میں ابراہیم آیا ہے، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ آیا ہے، ابو لہب کے مقابلے میں محمد آئے ہیں، یزید کے مقابلے میں حسین آیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں حسین کربلا میں؟ کیا کر رہے ہیں حسین؟ حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین۔ ارے آخری آدمی کو بولے کیا کر رہے ہیں حسین؟ حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین۔ مسلمانوں تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین۔ تو کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو
को सलाम जहां पे अपना मुसल्ला बिठा रहे हैं। करेगा खाना काबा भी उस नबी को सलाम जहां पे अपना मुसल्ला बिछा रहे हैं हुसैन। अरे हुसैन से कौन टकराए? हुसैन के 6 महीने से टकरा कर देखो। जिसने यजीदियत के तकब्बुर को एक हंसी में उड़ा दिया हो। हुसैन और मिन्नी का मतलब बता रहे हैं हुसैन, गला कटा के शरीयत बचा रहे हैं हुसैन। तो करेगा खानाए काबा भी उस जमीन को सलाम जहां पे अपना मुसल्ला बिछा रहे हैं हुसैन। अपना आखिरी आदमी तक जहां पे अपना मुसल्ला बिछा रहे हैं हुसैन। तो तबस्सुमे अली असगर को गौर से देखो, यजीद हार गया मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। तबस्सुमे अली असगर को गौर से देखो, यजीद हार गया मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। कौन यजीद? अरे यजीद 32 मुल्कों का बादशाह, यजीद हार गया मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। तो यजीद तख्त पे बैठा है, यजीद तख्त पे बैठा है, फिर भी कांपता है। खबर मिली है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। खबर मिली है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। किसकी मजाल है जो हुसैन से टकराए? अरे लाखों के लश्कर के तकब्बुर को तो 6 महीने का बच्चे ने उड़ा दिया एक तबस्सुम में। क्यों हुसैन लेकर निकला असगर को? आखिर वजह क्या थी? मैंने एक आर्मी से पूछा, मौलवी से नहीं, आर्मी से पूछा कि ये बताइए कि जब जंग होती है तो पहले कौन सा हथियार निकलता है? क्या मौलाना पहले सबसे छोटा हथियार निकलता है। जब जंग शुरू होती है तो सबसे छोटा हथियार सबसे पहले निकलता है, सबसे बड़ा हथियार सबसे आखिर में मैदान में आता है। क्या मतलब? क्या पहले सबसे छोटा हथियार AK-47, उसके बाद उससे बड़ा हथियार, उसके बाद लॉन्चर, उसके बाद उससे बड़ा हथियार, फिर टैंक, उसके बाद उससे बड़ा हथियार, फिर मिसाइल। क्या मतलब? क्या सबसे छोटा हथियार सबसे पहले, सबसे बड़ा हथियार सबसे आखिर में? अरे तुम अभी तक नहीं समझे। अरे हुसैन के लश्कर में सबसे बड़ा हथियार अली असगर है, जिसे हुसैन आखिर में लेकर तबस्सुमे अली असगर को गौर से देखो, यजीद हार गया मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। कौन असगर? सुनना, मौला चाह रहे मुझसे क्या बुलवाना ये मौला जाने। कौन असगर? कौन 6 महीने का असगर? ये 6 महीने का असगर नहीं है, ये 6 महीने का हैदर करार है। ये 6 महीने का बुतराब है जो आगोश हुसैन में आया। कौन असगर? इस्लाम। इस्लाम तेरी जान बचाने के वास्ते, मेरे साथ बोलो मेरे भाइयों, इस्लाम तेरी जान बचाने के वास्ते 6 माह के अली ने भला क्या नहीं किया? अल्लाह अकबर। इस्लाम तेरी जान बचाने के वास्ते 6 माह के अली ने भला क्या नहीं किया? और जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, असगर ने माँ का दूध भी उतना नहीं पिया। माँ का दूध भी उतना नहीं पिया। जमाना समझे तो सही कि हुसैन कौन है। इस हुसैन के 6 महीने का यह आलम है, उस हुसैन का क्या आलम है? अब्बास से लड़ना है तो फौज और बढ़ा दे, 9 लाख के लश्कर से तो बेशीर लड़ेगा। कौन हुसैन? सुनना, हुसैन तो हुसैन है। ये हुसैन की मोहब्बत, ये लोग पूछ रहे हैं ये इतने बड़े पैमाने पे ताजदार शहादत क्यों हो रहा है? ये हुसैन का जलसा इतने बड़े पैमाने पे क्यों होता है? अरे ये हुसैन की मोहब्बत नबी से वफादारी की दलील है। ये वफादारी